الفاظ کی دفتر سے بھی سیری نہیں، خیر الکلام ما قل و دل۔ لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور حوصلہ افزائی کے لیے چند جملے میں ضرور بولنا چاہوں گا۔ عزیزم ضیاء الحسنین میرے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اور اس پر اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی تھی وہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل میں افریقہ گرما بھی گئی۔ جس درد بھرے انداز میں وہ مساجد کی بے رونقی اور مساجد کے اندر مرثیہ خوانی، جو اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ اکبر رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدوں کی آباد کاری اور نماز کی طرف توجہ، بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف جس درد بھرے انداز میں اس نوجوان نے آپ کی توجہ دلائی ہے، دعا ہے مولا کریم ان کے زور بیان میں، قوت کلام میں، عمر میں اور علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی جو ہدایات، وصایا، تجاویز، فرشلاگ جو تھیں ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مسجد کی کیفیت نہیں، ساری مسجدوں کی یہی حالت ہے۔ اگر یہی اللہ نے پوچھ لیا کہ 2 آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے اتنے ملین یا اتنا سرمایہ یا اتنا منتھلی آپ خرچ کر رہے تھے تو اس کا کیا جواز تھا؟ کسی انتظامیہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا سرمایہ، اتنا جو رقم لگا رہے تھے۔ اس پر بات کروں تو بات بہت دور یہ بات جو ہے وہ چلی جائے گی۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اپنی انا کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، اپنی چودراہٹ، اپنی محلے داری کے لیے۔ ہم سب اس کے دل ہیں، میں خود اس کا دل ہوں۔ ہم نے یہ اپنے مراکز ضرور الگ الگ بنائے ہیں، اپنے ناموں پہ، برادریوں پہ اور اپنی تنظیموں پہ، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے تھا اس کے لیے نہایت ہی افسوسناک یہ امر ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام بھی ہے، لمحہ فکر بھی ہے، سوچنے کی بات بھی ہے کہ یہ کہیں سارا فضول خرچی میں تو نہیں جا رہا کہ 2 آدمی نے نماز پڑھنا ہے، مسجد کی ہیٹنگ کے اوپر، لائٹنگ کے اوپر، پانی کے اوپر جتنے اخراجات، اور ان کا حساب کس دینا ہے؟ وہ بھی 2 گھر میں پڑھ لیں تو کیا مسئلہ ہے، کیا صورت ہے؟ بہرحال ملین اور ملیاردر مساجد کے اوپر سالانہ خرچ ہوئے ہیں اور ان کی تعمیر پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اخراجات ہیں، ائمہ کے اخراجات ہیں، صفائی کے اخراجات ہیں، پانی کے ہیں، بجلی کے ہیں، اور اس کو گرم کر بڑے سارے اخراجات آتے ہیں۔ اور اس کے پراگرس ہم دیکھیں کہ یہ سارا خرچہ جو آپ کر رہے تھے اور لوگوں کی جیب سے کر رہے تھے اور لوگوں کی ڈونیشن سے کر رہے تھے، اللہ کے نام پہ کر رہے تھے، یہ سارا خرچہ اس لیے ہو رہا تھا کہ اے 2 بابے جنہوں نے گھر سا نہیں لین دیتا جانا تھا، انہوں نے آ کے مسیتے جا کے تھے، وہ اتھے جا کے پڑھن، باقی سارا محلہ، سارا شہر، سارا ٹبر وہ تسی گھر پڑھ لو تو وہ 2 بندے جڑے ہیں وہ تسی مسجد دے وچ بھیج دیو۔ یہ سارے کی کاوش اور مقصد یہ نہیں تھا۔ یہ پھر دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ کہ مسجد کی تاریخ کو ناروے میں 50 سال کا عرصہ گزر گئی۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ 50 سالوں میں اگر یہ پراگرس آ رہی ہے اور اس کا ٹرن آؤٹ یہ ہے تو اب نظر ثانی کر لیں، کوئی طریقہ بدل لیں۔ کوئی ضروری ہے کہ یہی پروسیس چلے، یہی طریقہ چلے؟ صرف مائنڈ سیٹ اور طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ تجاویز فورس اور ہم دے بھی سکتے ہیں، کاش پوچھو، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ ہم سے آج تک پوچھنے والا تو آئے ہی کوئی نہیں، جو بھی آئے اماموں کو تو بتانے والا ہے، انہیں تو ہدایتیں دینے والا ہے، انہیں نصیحتیں دینے والا ہے، ان سے پوچھنے والا بندہ تو آئے کوئی نہیں، جی آپ بتائیں کس طرح کرنا ہے یا کس طرح کرنا چاہیے۔ نہیں، اس کو ایک ٹائم فریم ورک جو ہے نا وہ دے دیا گیا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ وہ بیچارہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مجھے تو بتا رہے ہو کہ ہم نے کیسا کرنا ہے، آپ بھی بتا دو کہ آپ نے کیسا کرنا ہے۔ تو اب 50 سال کے بعد کہیں یہ دانشوران قوم، یہ تھنک ٹینک قوم کا جو ہے یہ کہیں مل کے بیٹھے
اور یہ سوچے کہ انہوں نے ساری زندگی ان پڑھ ہونے کے باوجود اماموں کی سندیں چیک کرنی ہے، ان کی ڈگری بھی دیکھنی ہے، ان کی کوالٹی بھی دیکھنی ہے، یا خود بھی کچھ کرنا ہے اور اس طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہے۔ یقین فرمائے آپ سے حساب ہوگا، پوچھا جائے گا اس چیز کے متعلق۔ بہرحال یہ اس کا بڑا ہی درد بھرا پیغام تھا، میں بڑا ہی متاثر ہوا ہوں اتنے سے کتنی کنوش مجھے آتی ہے۔ اب معلوم نہیں اس کے علاوہ اس نے کیا کیا کہا، تو جتنا مجھے سمجھ آیا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اور رہی یہ ہمارا یہ سالانہ میلاد، تو یہ برخوردار یہ صرف اس لیے ہے کہ گاہے گاہے بعض خاں ایک قصہ پاری نہ رہا، جو باتیں لوگ بھول چکے ہیں ان کو یہ سنایا جائے اور ان کا تعلق دامن مصطفیٰ سے جوڑنے کا ایک بہانہ ہے۔ اگر جڑ جائے تو مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی، نمازیں بھی ہو جائیں گی، اذانیں بھی ہو جائیں گی۔ یہ سارے کا سارا یہ سلسلہ، یہ یاد دہانی کا یہ سارا سلسلہ ہے۔ مولانا نورانی علیہ رحمت کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا لوگ نماز پڑھنے نہ آئے تو کیا ہم اذانیں دینا چھوڑ دیں گے؟ ہم نے اذان دینی ہی دینی ہے، ہمارا کام یاد دلانا ہے، یاد کرانا ہے۔ تو یہ سارا مقصد خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ در و بود کی لوکال محمد، یہ سارا مجالس کا سلسلہ، محافل کا سلسلہ یہ صرف اسی لیے ہے کہ رشتہ جو ہمارا ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہمارا رشتہ جو کمزور پڑ گیا ہے دامن رسالت سے وابستگی کا، وہ رشتہ جو ہے وہ مستحکم ہو جائے اور اس رشتے کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے۔ جو ہی وہ مضبوطی پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اس گلشن اسلام کے اندر وہی بہار ہوگی، وہی سما ہوگا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ العزیز اسی نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے اور مساجد میں بھی برکت عطا فرمائے، لیکن کوشش اور ہمت وہ ہے، وہ آپ کو کرنی ہے، صحیح آپ کو کرنی ہے، کوشش آپ کو کرنی ہے، ہمت آپ کو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو چند لمحات باقی ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد و میلاد کے سلسلے میں صرف اتنا میں عرض کر کہ 570 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے گزر چکا تھا۔ یہ بہت بڑا گیپ تھا جو درمیان میں آیا، اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل کی جو تاریخ بتاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں دو نبی، ایک محلے کا ایک، دوسرے محلے کا دوسرا، بڑی آبادیوں میں 4 5 نبی بیک وقت ہوئے، 10 ہوئے، نہر کے اس پار اور نبی ہے، نہر کے اس پار اور نبی ہے، بیک وقت محلوں کے اندر، قبیلوں کے اندر اور بستیوں کے اندر متعدد انبیاء تشریف لاتے رہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال کا عرصہ جو ہے یہ گزر چکا تھا، غیب تھا، تعلیمیں محو ہو چکی تھی، اخلاق بگڑ چکے تھے، تمدن جو تھا وہ تباہ حال ہو چکا تھا، اور عرب کی تاریخ کے اندر جس طرح کی صورتحال تھی وہ اس قدر عجیب صورتحال تھی کہ کیا نقشہ کسی نے کھینچا ہے، وہ عرب وہ لات و عزا کے پرستاروں کا گھر، وہ غلط بینوں کی بستی، وہ غلط گاروں کا گھر، دیو استبداد ہنستا تھا جہاں انصاف پر، اور ناخلف بیٹھے ہوئے تھے مسند ارشاد پر، پھر یکا یک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، آمنہ کو کنت کنزن کا خزانہ مل گیا۔ وہ صورتحال اس قدر دگر گوں تھی کہ جہاں انسانیت، شرافت، عزت، عظمت، ہر چیز کا دامن جو ہے وہ تار تار ہو چکا تھا، اور صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی تھی انسانی رشتے، ان کا تقدس وہ سارے کا سارا پامال ہوا تھا۔ تمدن میں نے کہا تباہ تھا، تہذیب جو تھی وہ تباہ تھی، بت پرستی تھی، شراب نوشی تھی، جوا تھا، بدکاری تھی، بے حیائی تھی، یہاں تک کہ منڈیوں کے اندر انسانوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ جہاں صورتحال یہ ہو کہ گائے بک رہی ہے، بھینس بک رہی ہے، اونٹ بک رہا ہے،
بکری بک رہی ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی ماں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، باپ کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیچنے کے لیے بیٹھا۔ اوکاز کا میلہ اور عرب کے میلوں کی تاریخ یہی ہمیں بتاتی ہے۔ اور انسانیت کا کلیجہ کیوں نہ اس وقت منہ کو آتا ہوگا جس وقت بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو بازو سے پکڑ کے اٹھایا جاتا ہوگا اور کہا ذرا چل کے دکھا یا بدن اٹھا کے دکھا، ہم نے تم سے کام لینا ہے، تو کام کتنا کر سکتا ہے؟ یا جس کی ماں کو اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھاتا ہے، کیا صورتحال ہوگی۔ آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے واقعات میں ایک واقعہ ہے۔ مسجد میں نماز کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاتے اور صحابہ سے پرسش احوال کرتے۔ خود حضور علیہ السلام آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے، آپ کوئی بات سنائیں۔ یہاں تک بھی حدیث میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی نماز فجر کے بعد لوگوں سے کہتے یار آج کسی کو خواب آیا تو وہ خواب بتاؤ۔ صحابہ خواب بیان کرتے، پھر کسی کو پوچھتے آپ کسی کو تعبیر، اس کی تعبیر کا پتہ ہے؟ تو لوگ تعبیر بتاتے۔ تعبیر بتانے والوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ حضور بعض اوقات خاموش رہتے اور بعض اوقات خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر جو ہے وہ بتا دیتے۔ کبھی کسی سے سفر کا حال پوچھتے، کبھی کسی سے کوئی واقعات پوچھتے۔ یہ کردار کی عظمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج ایک آیت ہمیں بار بار سننے کو میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بار بار یہ آیت کریمہ ہمیں سننے کو ملتی ہے، لیکن سنانے والے سے پوچھو کہ آپ کا طریقہ بھی یہ ہے کیا؟ آپ کے استاد، آپ کے جو رہنما ہے، ان کے گرد پروٹوکول کا گھیرا نہیں لگا ہوا، خادم نہیں کھڑے ہوئے جو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، بات نہیں کرنے دیتے، لائن بناتے ہیں ادھر سے گزرو، ہاتھ کو اس طرح چومو، اس طرح قدموں کو بوسہ دو اور اس طرح آگے سے گزر جاؤ۔ لیکن کہاں وہ صورتحال کہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اور پوچھ رہے ہیں تو سنا یا آپ یہاں گئے ہوئے تھے، آپ نے سفر کا حال بتائیں، آپ اپنے گھر کا حال بتائیں، گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پروٹوکول پہ آئے تو پروٹوکول کی یہ پوزیشن ہے کہ فرشتوں کی قطار اندر قطار جو ہیں وہ حاضر خدمت ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں مجھے خدا نے رحمت عالم بنایا، قائد المحجین بنایا، مجھے خطیب الانبیاء بنایا اور مجھے رحمت عالم بنایا، مجھے انبیاء کا سردار بنایا، لیکن ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں انا قائد للمسلمین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، میں اس بات پہ میں فخر نہیں کرتا، فخر کرتا ہوں تو الفقر و فخری، فخر مجھے صرف اس بات پہ ہے کہ خدا نے مجھے مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا ہے، انسانوں کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ بتا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دیں۔ یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ طریقے محمدی کے الفاظ تو آپ نے سنے ہیں، لیکن عملی کردار جو ہے اس کے اوپر یہ ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا بہترین نمونہ تمہارے سامنے جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ تو یہ ہے کہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں یار اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ سناؤ، جیسے آگے حدیث میں واقعہ آتا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کوئی عجیب واقعہ سناؤ اپنی زندگی کا۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیار سے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے پیار سے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ طریقہ آ جائے، ہمارے رہنماؤں کو بھی آ جائے، ہٹو پرو پیچھے۔ یہ طریقہ جو ہے نا، جو طریقہ اپنایا تھا پارلیمنٹیرین نے، جو نوابوں کا، جگیرداروں کا، رئیسوں کا اور بڑے بڑے خانزادوں کا جو طریقہ تھا، آج علماء نے بھی وہی اپنا لیا، آج مشائخ نے بھی وہی اپنا لیا، آج درسگاہ میں بھی وہی طریقہ ہے، آج خانگاہ میں بھی وہی طریقہ ہے۔
ان کے آگے بھی زر خرید غلام ہیں جو پروٹوکول دے رہے ہیں اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتے. یہاں شاگردوں کی اور مریدوں کی قطاریں ہیں. برتن تک ہمارے الگ کر کے رکھ دیے گئے ہیں کہ اس برتن میں جناب آپ نہیں پی سکتے, یہ پیر صاحب کا برتن ہے, اس کو آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے. اور وہاں جب دیکھتے ہیں 70 مرید جس برتن سے پیتے ہیں, کائنات کا پیر بعد میں اس برتن سے پی رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دکھاؤ نا یار کوئی پیر ایسا, کوئی رہنما ایسا جس کا شاگرد یا مرید آئے تو وہ اٹھ کے اسے سینے سے لگا لے, گلے سے لگا. یہ طریقہ آپ کو ملے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملے. کبھی جناب عمر کو سینے لگا رہے ہیں, کبھی جناب ابو بکر کو سینے لگا رہے ہیں, کبھی جناب بلال کو سینے لگا رہے ہیں. یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ. تو اسے کہتے ہیں کوئی یار اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ سناؤ. وہ صحابی قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے جسے دیکھ کر میری ہنسی نہیں رکتی, اور ایک واقعہ ایسا ہے جسے دیکھ کر میرے آنسو نہیں تھمتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سناؤ. ہنسی نہ رکنے والا واقعہ تو اس نے سنایا. اس نے کہا ہم بتوں کو پودنے والے تھے اور آٹے کے, لکڑی کے, مٹی کے, اس مختلف بت ہمارے ہاں ہوتے تھے. مختلف کاموں کے لیے بت جو ہے بارش والا اور ہے, دھوپ والا اور ہے, کھانے والا اور ہے, پلانے والا اور ہے. یہ صورتحال ہم نے اپنائی ہوئی تھی. جہالت تھی, تاریکی تھی, جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا, سخت کالا تھا, یہ صورتحال تھی. تو کہتے ہیں ایک دفعہ وہ سفر میں جب زیادہ بوجھ ہو جائے نا تو پھر ذرا ہلکا پھلکا بت کو بنا کے ساتھ ہم سفر کے لیے لے جاتے تھے. سفر میں اسے مرادیں بھی مانگنی ہوتی تھی, منتیں بھی مانگنی ہوتی تھی, سفر کو سیف بھی بنانا ہوتا تھا, وہ ان کا انشورنس ہوتی تھی, اس کو ساتھ لے کے جاتے. کہتے میں آٹے کا بت جو ہے بنا کے لے گیا. سفر میں صورتحال ایک دفعہ ایسی آئی کہ میرا زیادہ راہ میں کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی, اور جب ختم ہو گئیں اور کوئی چیز نہ رہی تو وہ آٹے کا بت جو ہے وہ میرے پاس موجود تھا. تو میں کہ چل تم کس دن کم ہونے جے آج بھی کم نہ آیا تھے. بھوک لگی ہوئی تھی, اس کو میں نے پانی کے اندر پھینکا, گھولا اور روٹی تیار کی. ہنسی مجھے اس بات کہتی ہم کتنے نادان تھے, ہم کتنے جاہل تھے کہ جس کی ایک وقت میں ہم پوجا کر رہے ہیں دوسرے وقت میں اسی کا کھانا بنا کے ہم کھا رہے ہیں. یہ وہ واقعہ تھا کہ یہ میرے ساتھ پیش آئے. جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں روکتی کہ ہم اتنے جاہل تھے, اتنے نادان تھے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے جو تھے ان کے لیے ہم ان کو پوجا بھی کرتے تھے اور ان کو الہ بھی سمجھتے تھے, معبود بھی سمجھتے تھے, اور اس کو توڑ کے گھول کے کھا بھی جاتے تھے. یہ ہماری کیفیت تھی اور یہ ہماری ذہنی استعداد تھی اور یہ ہماری عقل کی معراج تھی. ہم کیا لوگ تھے. اور دوسرا واقعہ اس لگتا ہے اللہ کے نبی آپ کے آنے سے قبل اور اسلام کی روشنی سے قبل ہم لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. کیفیت تو یہ ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر وہ گود اپنی نفرت سے یوں کرتی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. عورت نے بچہ کیا جنم دیا, سانپنی نے سمپولا جنم دیا. جس طرح سانپ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے اس طرح عورتیں اپنی بیٹیوں کو جا کے دفن کرتی تھیں, باپ جا کے اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. یہ عرب کا تمدن تھا اور یہ عرب کی تہذیب تھی. خدا نے جو رحمت عالم کے لقب سے مصطفیٰ کو نوازا ایسے نہیں نوازا. آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد, آپ تو پوچھتے رہیں گے, میلاد تو وہ بتائے جس کے ذہن میں ہو. وہ عورت میلاد منائے گی جسے پتہ تھا کہ مجھے تو ذبح کر دیا جاتا اگر محمد کا سہارا نہ ہوتا, مجھے تو زندہ دفن کر دیا جاتا اگر محمد کا سہارا نہ ہوتا. وہ ماں میلاد کے لیے دلیل کیوں مانگے گی جسے پتہ ہے کہ مجھے منڈی میں فروخت کر دیا جاتا اگر محمد کی شریعت نہ ہوتی. وہ باپ کیا دلیل اور مانگے گا جسے پتہ ہے کہ مجھے فروخت کر دیا جاتا. ڈنڈے برساتے یعنی اولاد اپنے والدین کے وجود کے اوپر ڈنڈے برساتی تھی اور فروخت کرتی تھی. آج وہ کیوں پوچھیں گے اس کے لیے دلیل کیا ہے؟
ان کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ باپ کو یہ مقام کس نے دیا کہ تیرا 1.5 لاکھ کراؤن بیکار ہے، کوئی خبر نہیں تیرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ خبر کس نے دی کہ نیت ثواب سے اولاد باپ کے چہرے کو دن میں جتنی بار دیکھے گا قبول حج کا ثواب حاصل کرے گا۔ یہ ہے میلاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جناب ابو ذر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار دیکھے تو 3 بار دیکھے تو 4 بار دیکھے تو؟ فرمایا تیری ناک خاک آلود، جتنی بار بھی دیکھے گا، جتنی بار بھی دیکھے گا اتنی بار تجھے قبول حج کا ثواب خدا عطا فرمائے گا، اگر نیت ثواب سے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ چلوں سے، مجاہدوں سے، اور معلوم نہیں کہاں کہاں جا کے ہم جنت کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جنت کو تلاش کر رہے ہیں۔ کسی کو جنت ملتی ہے، کسی کو جنتی دروازہ مل جاتا ہے، کسی کو کوئی جنتی شخص مل جاتا ہے۔ یہ سارے ہمارے تراشے ہوئے، سارے کے سارے ہمارے تراشے ہوئے صنم ہیں اور بت ہیں۔ جنت آج بھی رسول کا فرمان تمہیں بتا رہا ہے، باہر نہ ڈھونڈ، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے، 3 بار کے ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا کہ ہے وہ کون بد نصیب، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ فرمایا آپ نے کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، اس نے حاصل نہیں کی۔ گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، ماں باپ کا نہ ہو جسے بڑھاپے میں کچھ خیال، اس نا سعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ پوچھنا ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ 6 سال کی عمر میں زندگی میں پہلا سفر ماں کی انگلی پھاڑ کے جو محمد عربی نے کیا وہ باپ کی قبر کی زیارت کے لیے کیا تھا۔ کہاں جاتا ہے؟ واللہ العظیم آج بھی آپ کو جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدار اقدس کے بعد جو ثواب ماں اور باپ کی قبر پہ تمہیں جانا ہے، کسی درگاہ پہ جانے کا وہ ثواب تمہیں حاصل نہیں ہوتا، کبھی وہ مرتبہ حاصل۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ سرکار نے خود یہ سبق اور یہ درس ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کہا باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ تو بہرحال وقت ہو رہا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ واقعہ بیان کرتا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ زندہ درگور کا مطلب دفن کر دینا، زندہ کو دفن کر دینا، بغیر گلا دبائے دفن کر دینا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور ان واقعات سے ہمارے لیے جو سبق اور درس ہے وہ یہ۔ پھر ایک بات میں یہاں رک کے کہوں گا کہ وہ تو ایک بار ہی گلا دباتے یا زندہ کو رکھتے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ آج ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے، آج ہم کہاں کھڑے، ہم نہ زندہ رکھتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ ہم نے بیٹی کا سانس جس طرح دبا کے رکھا ہوا، اس کا گلا دبا کے رکھا ہوا ہے، اس کا حق نہیں دینا، اس کی جائیداد نہیں دینی، اس کو وراثت میں حصہ جو ہے وہ نہیں دینا۔ وہ ہماری طرف سے بھوک میں مرے، عذاب میں مرے، جو دل کرے کرے، سب ان کے حصے ہڑپ کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور میلاد النبی کی تقریبات جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے، نہ قرآن کا یہ حکم ہے، نہ اللہ کا یہ فرمان ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ جس طرح بیٹے کا حق متعین ہے اسی طرح بیٹی کا بھی متعین ہے۔ انہوں نے تو ایک بار ہی مار دیا اور جان چھوٹ گئی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہ اس کو مرنے دیتے ہیں نہ اس کو زندہ رہنے دیتے ہیں۔ زندہ رہنے تو تب دیں کہ اگر اس کا حق دیں۔ مربے اس کے نام آتے تھے، فیکٹریاں اس کے نام آتی تھیں، وہ ساری کی ساری خود ہڑپ کر لی ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ہاں پھپھو ری آپ ہی نہ لو آ گیا سامنے، یہ پھپھو ایڈی چلی تھی، چاچے تیرے نہیں نہ لو آئی تو پھپھو نہ لو آ گئی تھی آگے۔ جی اس نے نام کیوں لگوائی؟ اس نے اس لیے نام لگوائی تھی میرے باپ کا دروازہ میرے لیے کھلا رہے، میرے بھائی مجھے گھر آنے دے، میرے بھائی میرے ساتھ تعلق رکھے، میرے بھائی میرے ساتھ آنا جانا جو ہے وہ رکھیں۔ تو یہ ہمارے رویے جو ہیں
انہوں نے ہمیں سیرت مصطفیٰ سے دور کیا. ان میں محفل کا مقصد یہ ہے کہ آؤ دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ, ان کو ان کا حق دو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت کی شکایت کی ایک شخص نے, کہا تنگ دستی ہے. اللہ کے نبی دعا فرمائیے. آپ پوچھتے ہیں تیری ماں باپ کی طرف سے کوئی رشتہ دار تیرا موجود ہے؟ کہا بیوہ بہن موجود ہے. میرے آقا نے اسے وظیفہ یہ بتایا تھا, بیوہ بہن موجود ہے, بچوں سمیت اس کی دعوت کیا کر, اللہ تیری فقیری دور فرما دے گا. اس کی دعوت دے. نہیں, میں بڑے سے بڑے اور برے سے برے آدمی کو تو دعوت دے لوں گا. بے ست طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, برا ہے وہ کھانا جس میں بڑوں کو بلایا جائے اور گلی کے مسکین کو نہ پوچھا جائے, گلی کے فقیر کو نہ پوچھا جائے, اسے نہ دیا جائے. ہم تو شادی کے موقع پر باہر نہیں بٹھا دیتے سب کو, چلو باہر بیٹھو بھی مہمان کھا رہے ہیں, چلو باہر بیٹھو ابھی مہمان کھا رہے ہیں. اس دن تو محمد کا پکا سچا امتی بن جائے گا جس دن انہی مہمانوں کی لائن میں فقیروں کو بٹھا کے کھانا کھلا دیا. سمجھنا تیرا خدا تو تجھ پہ راضی ہو گیا ہے. اس اکرام کے ساتھ اور اس احترام کے ساتھ اگر انہیں بھی کھلا دیا تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ایک غیر مسلم سکالر اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے میں نے تاریخ کا, میں طالب علم تھا, تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا, چونک اٹھا میں, اور اس کے بعد فوری طور پہ میں نے اسلام قبول کر لی. یار اتنا عظیم آدمی, اتنا عظیم آدمی. وہ کہتا ہے واقعہ میں نے جو پڑھا تاریخ میں وہ یہ تھا کہ ایک دعوت میں بہت سارے مختلف قبائل کے اور مختلف افراد جو تھے وہ موجود تھے. کھانا ہو رہا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑی جو جسمانی طور پر یعنی اس کے اعضاء کے اوپر بیماری کے آثار اور ظاہر تھے, مسکین بھی تھا اور بیمار بھی تھا, کہ کسی شخص نے پسند نہ کیا اس کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلانا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, آپ اپنی جگہ, بلایا نہیں, اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنا کھانا لے کے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے اور کہا آ تو اور میں مل کے کھاتے ہیں, تو اور میں مل کے کھاتے ہیں. ہمیں تو گھن آتی ہے, ہمیں گھن آتی ہے ہم غریب کے ساتھ, یا جو ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے ہم تو اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ اکبر. ہمارے خانوادہ مرشد میں شرک پور شریف کا نام بڑا معروف نام ہے, حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ لوگ ہیں جنہوں نے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کیا. قریبی گاؤں کا نمبردار ہے, یہ چشمدید گواہ اس کے موجود ہیں. یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں, مشاہدہ ہے کہ نمبردار اپنے ایک ملازم کو ساتھ لے کے, آج تک ملازموں کی یہی پوزیشن ہے, یہی وہیں بھی یہی تھا. اگر دھوپ سے اٹھا کے جوتا کسی نے سائے میں رکھ دیا تو مالک اس پر بھی ڈانٹتا تھا غلام کو, تیری یہ جرت, تم نے میرے جوتے کو بغیر میری اجازت کے ہاتھ لگایا. یہ عرب کی تاریخ تھی, وہاں ہوا ایسا. تو یہ صورتحال تھی. ادھر جس وقت وہ میاں شیر محمد شرک علیہ رحمت کی خدمت میں وہ نمبردار حاضر ہوا, ملازم اس کے ساتھ تھا, اپنا کوئی کام تھا, آپ نے ان کو چارپائی کے اوپر بٹھایا اور آپ ان کے لیے کوئی کھانا پانی لینے کے لیے خود تشریف لے گئے. یہ معمول تھا بزرگوں کا, ہم نے ایسے بزرگ کوئی نہیں دیکھے ہوئے جو نماز کے بعد ایک طرف سے شروع ہوں اور ساری صف کے اندر پھیر کے پوچھے سناؤ تہاڈا کی حال ہے, تہاڈا کی حال ہے, تہاڈا. یہ ان کا معمول تھا. یہ میاں صاحب کی بات کر, نماز کے بعد صفیں بنی رہتی تھی. یہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس دیا ہے. صفیں بنی ہوتی تھیں اور میاں صاحب جماعت خود کرواتے, جماعت کروانے کے بعد خود اٹھتے, ایک طرف سے ہر ایک کے ساتھ مصافحہ کرتے اور ان کا حال چال پوچھتے. اس کے بعد دعا ہوتی, لوگ گھروں کو چلے جاتے. تو وہ کھانا خود اٹھا کے لا رہے تھے. آتے جب دیکھا تو اس نے اٹھا دیا, چارپائی پہ نہ بیٹھنے دیا نمبردار. اس نے کہا کہ ادھر نیچے بیٹھ, میاں رنتے نہیں نہ پتا ساڈے پروٹوکول دا. انہوں تھلے بیٹھ رہے, میاں صاحب واپس آئے تو چارپائی پہ نمبردار بیٹھا ہوا ہے, ملازم جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. میاں صاحب رحمت کھانا لے کے آئے, اس کے سامنے رکھا. اس نے
2 روٹیاں درمیان سے پکڑی اور ملازم کو دینے لگا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہیں کہا کمی ہے نا ساڈا, تو انہوں روٹی اتھے ہی دینی ہے جتھے بیٹھا ہے. میاں صاحب نے اس کے ہاتھ سے 2 روٹیاں لے لیں, اس کو چارپائی کے اوپر روٹی دی, اور وہ کھانا پکڑ کے حضور میاں شیر محمد علیہ رحمت خود اس ملازم کے ساتھ بیٹھ گئے. آندے نے وہ تو اس لمبڑ دا کمی ہے, میں رسول اللہ دا کمی ہاں, آ دووے کمی رال کے کھانا کھاتے ہیں. اب جس کے سامنے یہ واقعہ ہو, کیوں نہ زندگی بھر وہ یاد رکھے گا, کیوں نہ زندگی بھر وہ یاد رکھے گا. یہ درس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو بات دور نکل گئی, وقت بھی ختم ہو گیا. میں بات یہ بتا رہا, دوسرا واقعہ وہ یہ بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لڑکی کو ہم زندہ تر گور کرتے تھے. میں سفر پہ تھا, بیوی حاملہ تھی, بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ اگر بیٹا ہوا تو رکھنا, بیٹی ہوئی تو میں اس کی شکل نہ دیکھوں, میرے آنے سے پہلے اسے درگور کر دینا. واپس آیا تو آ کے جب اس سے پوچھا, اس نے کہا بس جیسے تو نے کہا تھا کر دیا تھا, بیٹی ہوئی تھی. کہتے ہیں ہمسایوں کی ایک بیٹی تھی, وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آتی. میں پوچھتا یہ کون ہے؟ وہ کہتی کہ ہمسایوں کی بیٹی ہے, ہمسایوں کی ہے. سفر لمبے ہوتے تھے, آج کل کے وہ سفر ہی نہیں ہوتے تھے. تو وہ آتے جاتے ہمارے گھر میں مانوس ہوگی. میرا دل کھچا کھچا رہتا تھا اس کی طرف, اور اتنا مانوس ہوا کہ نوبت یہاں تک پہنچی اگر کبھی وہ نہ آتی تو میں اپنی بیوی سے کہتا کہ اسے بلاؤ, دل کر رہا ہے کہ میرے پاس آ کے بیٹھے. اسے بلاؤ, وہ بلا لاتی, وہ آ کے بیٹھ جاتی. تو وہ کھانا دیتی, پانی دیتی, وہ بڑی میری خدمت خاطر کرتی. میں اس سے اداس بھی رہنے لگا. تو جب بیوی نے دیکھا نا کہ اچھی خاصی مانوس ہو گیا, محبت ہو گئی ہے, الفت ہو گئی ہے, بار بار بلا کے تو اب خود اس سے ملتا ہے, تو تب اس نے بتایا کہ میں نے غلط بیانی کی تھی. میں نے جو کہا تھا کہ ہمسایوں کی ہے, یہ ہمسایوں کی نہیں, یہ تیری ہی بیٹی ہے, میری بیٹی ہے, ہماری بچی ہے. تیرے سفر کے دوران یہ پیدا ہوئی تھی اور میں اسے ہلاک نہیں کر سکی, مار نہیں سکی. تو یہ ہماری, اس سے سمجھا کہ کام ٹھیک ہو گیا. لیکن ان کے اندر کا جو خناس تھا نا, اس کی جو صورتحال تھی, ابھی اس نے اسلام تو بیچارے نے قبول نہیں کیا تھا, پہلے جو کفر کی حالت ہوتی ہے وہ حالت تھی. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ایک دن ایک ضیافت کا بہانہ کر کے اس کو ساتھ لے گیا, باہر گیا. میں نے وہ گڑھا جو ہے وہ کھودنا شروع کر دیا. گرمی کا موسم تھا, میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, مجھے پسینہ آ رہا تھا. میں گڑھا اس کے لیے کھود رہا تھا, لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں گڑھا کھود رہا تھا اور وہ اپنے آنچل سے اپنے دوپٹے کا پنکھا بنا کے تو مجھے ہوا دے رہی تھی کہ ابا تمہیں گرمی لگ رہی ہے. میں باہر 1-2 بار آیا, سانس لینے کے لیے بیٹھا تو اپنے قمیض سے میری پیشانی سے پسینہ جو ہے وہ صاف کرتی, کبھی مشکیزے سے پانی جو ہے وہ الٹ کے مجھے دیتی تھی. اللہ اکبر. جب گڑھا تیار ہو گیا, میں نے اس کو اس کے درمیان میں کھڑا کر کے تو آہستہ آہستہ مٹی ڈالنی شروع کر دی. آپ سوچ سکتے ہیں انسان اور انسان کا یہ تصور. انسان آج کیوں نہ میلاد منائے اور کیوں نہ سجدہ شکر خدا کے حضور بجا لائے کہ جس رسول کی سیرت اور جس کے ذریعے پیغام رسانی سے خدا نے انسان کو یہ شرف اور مقام عطا فرمایا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان. وہ کہتے ہیں اس کو کھڑا کر کے میں نے مٹی جب اس کے اوپر ڈالنی شروع کی, اس نے سمجھا باپ کھیر رہا ہے, وہ اندر سے اٹھاتی اور مٹی باہر میری طرف پھینک دی, میں اس کی طرف پھینکتا. چلتے 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 نوبت یہاں آ گئی کہ وہ کہنے لگی ہاتھ دونوں اوپر اٹھا کے, وہ میرا سانس بند ہو رہا ہے, مٹی میرے منہ کی طرف آ رہی ہے, وہ بس کر بس کر, وہ بس کر بس کر کہتی رہی. میں مٹی پھینکتا رہا حتیٰ کہ اس کا سر جو ہے وہ دب گیا اس کے اوپر. مجھے آوازیں آ رہی تھیں, اس کے ابا ابا کی آوازیں اور مدد مدد کی آوازیں آ رہی تھیں.
لیکن میرا صفاق دل جو ہے اسے رحم نہ آیا. میں نے اس کو روتی کو چلاتی کو آوازیں سن سن کے میں نے اسے دفنا دیا. اللہ کے نبی مدتیں گزر گئی ہیں، آج بھی کبھی کبھی سویا ہوتا ہوں تو اس کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں. جب یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے. اتنی بات بتا کے جب اس طرح دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چھم چھم آنسو مصطفیٰ کے بہہ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے تھے. اور لوگ کچھ آئے مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے پھر یار اپنا وہ واقعہ پھر سناؤ، ان کو پھر سناؤ. اس قدر رقت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر طاری ہوئی یہ واقعہ سننے کے بعد. تو وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے اور بیٹی کا گھر میں وجود برداشت نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمانا الفاطمہ تو بدعۃ منی. وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ تو میرے تو جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ان لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اس نے ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کر کے اس کی شادی کا انتظام خوش دلی سے کیا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. کہا اگر کسی کو ایک ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو ایک ملے وہ ایک کی تربیت کرے، اللہ اسے بھی یہ اعزاز عطا فرمائے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جناب خاتون جنت تشریف لاتی ہے، میرا رسول اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بیٹی کو یہ تعظیم کس نے دی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. پیشانی چومتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو بتا رہے سفر میں جاتے ہیں تو سب سے آخر میں بیٹی کو مل کے جاتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان کو آگے ملتے ہیں اور زمانے بھر کو بتایا ہے کہ تم نے بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ایک ایک رشتے کے اوپر ایسے لاجواب نقوش رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ثبت کیے کہ زمانہ قیامت تک ان راہوں سے اپنی ہدایت تلاش کرتا رہے گا. وقت کے دامن میں کچھ وسعت ہوتی تو میں اور عرض کرتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.